اب وہ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اتنی اعلیٰ ترین ہستی، اتنی معتبر ترین ہستی، شریعت طریقت کے معاملے میں انتہائی حساس، کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، شریعت محمدی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ اتنی انکساری کا پتلا تھے، ایسے پتلا تھے کہ ایک مرتبہ اس وقت صرف حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مرتبہ اگر کوئی ہستی تھی تو وہ حضرت شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ، باقی سب کمتر تھے، لیکن سب اپنے سے چھوٹے، اپنے سے کم لوگوں کے اجماع میں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد مرشداں، پیر پیراں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائیو دیکھو، اگر مجھ میں اور میران جی کے عمل میں کوئی تضاد، کوئی فرق، کوئی ڈیفرنٹ، کوئی کمی، کوئی بیشی دیکھتے ہیں تو مجھے ٹوک دو، بتا دو، بول دو۔ اگر تم میری رعایت کریں گے تو میں حشر میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جتنے انکساری کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتے ہیں ان کا طرز عمل، طرز زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی ہستی کی ہمیشہ نفی کرنے والے، ڈینائی کرنے والے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دائرے میں بیٹھے آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے حجرے پر میاں سوموار آئے۔ میاں سوموار آ کر دیکھا کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آہستہ سے کہا کہ دائرے میں تو فخر و فاقہ ہے، فقراء بہت فخر و فاقے سے گزر رہے ہیں۔ جب حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں سومار کی یہ گفتگو ہلکی ہلکی سنی تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو میاں سومار نے کہا کہ نہیں، میں بس جسٹ یہی دیکھنے آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بھائی جو بات ہے کھلی کھلی صاف صاف بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو نوالا تھا وہ بھی صحنک میں ڈال دیے، اور اس کے بعد آپ زار و خطار رونے لگے کہ میرے دائرے کے فقراء فخر و فاقے میں ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلاش کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے زیور کو فروخت کیا، دائرے کے فقراء جو فخر و فاقے میں تھے ان کے فاقے کو مٹانے کے لیے پکایا گیا، کھلایا گیا۔ یہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دائرے میں موسلا دھار بارش ہوئی، جھوپڑیاں تقریباً گر گئے۔ بارش ذرا تھمی تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دائرے کے مرشد ہیں، سرپرست ہیں، سروے کے لیے نکلے۔ دیکھا دائرے میں کہ کہاں کہاں کیا نقصان ہوا ہے، چونکہ کوئی پکے مکانات تو ہوتے نہیں تھے، جھوپڑیاں ہی تھے، بے آسرا ہو جاتے تھے۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نظر دوڑائے تو سب جھوپڑیاں گر چکے ہیں، ایک ہی جھوپڑا ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آپ بتائیے کہ مجھ جیسا اگر کمینہ ہو تو کیا سمجھے گا؟ چلو اللہ کا فضل ہے بھائی، میرا گھر تو بچا۔ لیکن یہ اعلیٰ ترین ہستی کو دیکھیے، زار و خطار رونے لگے کہ الہ العالمین مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، ایسا کیا قصور ہو گیا کہ دائرے کے معمولی فقراء کے برابر بھی مجھے نہیں رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پوری جھوپڑیاں گر گئی، اور اپنی جھوپڑی نہ گرنے پر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر یہ فریاد کریں کہ مجھ سے کیا مسٹیک ہو گئی۔ مرشد تو مرشد ہے، دائرے کے فقراء کے گر گئے
تو اس کا انعام، اس کا بدل، اس کی نعمتیں ان کے مل جائیں گے، اور میرا نہیں گرا، کیا بات ہے؟ پھر بارش ہوئی، پھر گر گیا. آپ جب شکر، اللہ کا شکر بجا لائے، سجدہ شکر بجا لائے. یہ اعلیٰ ترین ہستی یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، چونکہ آپ کی پرنور صورت کو ہی کوئی دیکھ لیتا، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب ایک نیک متقی نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا. اب یہ تو جس کا بالے بال ہی لا الہ الا اللہ ہو جائے، جس کا گوشت پوشت سب کچھ اللہ کی ذات میں ضم ہو جائے، اس ہستی سے کتنے ہستیاں خدا کو نہیں پا لیے، خدا کی ذات میں نہیں ضم ہو گئے؟ یقیناً ہو گئے.